السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرسٹنگ کنٹینٹ کر آواز بلند۔ آج دنیا کے ایسے دور میں ہے جہاں اے آئی کی بات ہو رہی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اے آئی کوئی آج کی اچانک ایجاد نہیں ہے۔ یہ دہائیوں کا سفر ہے۔ جب ہم کیلکولیٹر کے ابتدائی دور میں تھے اور کمپیوٹر کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، تب ہی سائنسدانوں نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ کیسے مشین انسانوں کی طرح سوچنے کے قابل ہو سکتی ہے۔ یہ سفر آج اس مقام پر پہنچا ہے کہ مشین اب خود فیصلے کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ ٹیکنالوجی کراچی کے ان مسائل کو حل کر سکتی ہے جن کا تذکرہ ہم اپنی ویڈیوز میں کرتے ہیں؟ آج ہم سنگاپور کی مثال اور کراچی کے ان مسائل کا موازنہ کریں گے جو حکمرانوں کی بدنیتی کا شکار ہیں۔ ذرا سنگاپور کی طرف دیکھیں۔ سنگاپور کے پاس قدرت کا کوئی خاص تحفہ یا وسائل نہیں تھے، نہ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کا وہ اسمارٹ ترین ملک ہے۔ وہاں کی حکومت نے اسمارٹ نیشن کے تحت پورے شہر کو سینسرز سے جوڑ دیا۔ اے آئی وہاں سڑکوں پر موجود سینسرز خود بتاتے ہیں کہ کہاں کچرا جمع ہے، کہاں نالا اوور فلو ہو رہا ہے۔ مزید یہ کہ وہاں کا ٹریفک سسٹم مکمل طور پر ایک اے آئی سینسر سسٹم کے تحت ہے۔ یہ سسٹم خود بخود یہ مانیٹائز کرتا ہے کہ کس سڑک پر ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے اور کہاں کم۔ اسی حساب سے خود مختار طریقے سے سگنلز کی ٹائمنگ میں رد و بدل کرتا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اگر حکمرانوں کی نیت صاف ہو اور ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہو تو وسائل نہ ہونے کے باوجود ترقی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اس ٹیکنالوجی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ اگر ہم نے اے آئی کو صحیح طرح کنٹرول نہیں کیا اور وقت پر سخت قانون سازی نہ کی تو یہ ٹیکنالوجی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین، یورپ اور امریکہ جیسے ممالک میں ہر لیڈر تشویش میں ہے کہ اگر اے آئی کو قابو نہ کیا گیا تو یہ انسانی نوکریاں بھی کھا جائے گا اور معاشرتی ڈھانچے کو برباد کر دے گا۔ وہاں ہنگامی بنیادوں پر قانون سازی ہو رہی ہے تاکہ اس ٹیکنالوجی کو انسانیت کے لیے فائدہ مند رکھا جا سکے۔ اب اپنے شہر، اپنے کراچی کو دیکھیں۔ ہم روزانہ سیوریج، ٹوٹی سڑکوں اور انتظامی غفلت کی شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں ہر الیکشن میں قرآن اور قسموں کے واسطے دے کر وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن زمینی حقائق کیا ہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ ٹھیکیدار تو صرف ایک مہرا ہیں۔ اصل کرپشن تو وہ حکمران اور انتظامیہ کے لوگ کر رہے ہیں جو ان ٹھیکیداروں کو کرپشن کرنے کی کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ اگر حکومت کے نمائندے اور حکمران ٹھیکیداروں کو کرپشن کرنے نہ دیں تو ٹھیکیدار کی مجال ہے کہ وہ ایک اینٹ بھی غلط لگائے۔ یہ سب ان حکمرانوں کی ملی بھگت ہے۔ یہ حکمران اس لیے اے آئی جیسی ٹیکنالوجی کو آنے نہیں دیتے کیونکہ اے آئی تو شفاف ہے۔ وہ تو حکمرانوں کو ٹھیکیداروں کی اس کرپٹ گٹھ جوڑ کو ایک سیکنڈ میں پکڑ لے گا۔ یہی وہ کرپٹ حکمران ہیں جو کراچی کو جدید ہونے سے روک رہے ہیں، کیونکہ شفافیت ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے۔
دوستو ٹیکنالوجی کا پہیہ رکنے والا نہیں ہے. ہم جتنی جلدی اس سے سمجھیں گے اور ان حکمرانوں سے اس کے درست استعمال کا مطالبہ کریں گے اتنا ہی ہمارا مستقبل بہتر ہوگا. حکومت کو چاہیے کہ وہ وعدوں سے آگے نکل کر عملی قدم اٹھائے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان میں AI کا استعمال ان حکمرانوں کی سرپرستی میں ہونے والی کرپشن کو ختم کر سکے گا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم سنگاپور جیسا اسمارٹ سٹی ماڈل اپنائیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی آواز ہی اصل طاقت ہے. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل انٹرسٹنگ کانٹینٹ کو کر آواز بلند کو سبسکرائب کریں، ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دعاؤں میں طلبگار محمد واسق.